انتظار پنجوتھا صاحب کی ہے کہ پوری قوم کے سامنے ایک وکیل بھائی کو کہاں سے اٹھایا گیا اور پھر کس ڈرامائی انداز میں واپس کیا گیا۔ اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ جو بھی مزاحمتی کردار ادا کرے گا اس کو یا تو اٹھا لیا جائے گا یا اس کو غائب کر دیا جائے گا۔ یہ واحد وہ ٹرائل ہے جس میں مدعی بھی وہ خود ہیں، تفتیشی بھی وہ خود ہیں، وکیل بھی خود ہیں اور فیصلہ سنانے والے بھی وہ خود ہیں۔ لائرز نے ہمیشہ ہر اس حکومت کے خلاف جس نے کوئی آئینی اقدامات کیے ہیں ایک مضبوط مزاحمتی کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی یہ انہی روایات کی ایک کڑی ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ، کوئی حکومت کوئی غیر آئینی غیر قانونی اقدام کرتی ہے تو سب سے پہلے وکلاء، ان کی نمائندگان اس غیر آئینی اقدام کی سب سے شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہاؤس انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ اس ہاؤس نے ہمیشہ سے انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے آئین کی بحالی، آئین کی پہ عمل درآمد کے لیے ہمیشہ اقدامات کیے ہیں۔ ہمارے وکلاء بھائیوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو باقی ورکرز کو بھی اس میں سزائیں دی گئی ہیں۔ ایویڈنس تو اس سارے معاملے کی ایک ہی ہے، کسی کو 2 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 6 سال اور جس کے ساتھ بغض زیادہ تھا اسے 10 سال سزا دے دی گئی۔ حسان نیازی کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کا بھانجا ہے۔ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس حکومت کے دور میں یہ دیکھا کہ لائرز پہ بے شمار ایف آئی آرز ہوئیں، لائرز کے بے شمار وکیلوں کے گھر توڑے گئے۔ آخری مثال انتظار پنجوتھا صاحب کی ہے کہ پوری قوم کے سامنے ایک وکیل بھائی کو کہاں سے اٹھایا گیا اور پھر کس ڈرامائی انداز میں واپس کیا گیا، اور جو حالات واقعات اس بیچارے کے ساتھ پیش آئے وہ ساری اس قوم کے سامنے ہے۔ اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ جو بھی مزاحمتی کردار ادا کرے گا اس کو یا تو اٹھا لیا جائے گا یا اس کو غائب کر دیا جائے گا یا اسے اتنا بلیک میل کیا جائے گا کہ الٹیمیٹلی وہ اس مجبوری کے عالم میں کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کر کے قوم کے سامنے آ جائے گا۔ اسی دور میں ایسی ترامیم کی گئیں جن کے خلاف وکلاء آج تک سراپا احتجاج ہیں۔ وہ 26ویں ترمیم جس رنگ میں لائی گئی اور جس رنگ میں اس کو پیش کر کے پاس کروایا گیا، اور اس سے اگلے ہی چند دنوں میں ایک نئی ترمیم کی گونج شروع ہو گئی جس پہ ابھی تک کام جاری ہے۔ بھائی جو معاملات اسمبلی سے ہوتے ہی باہر ہیں تو اسمبلی اگر اس کو پاس کر بھی دیتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا خمیازہ اس قوم کو اور اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بھائی وہ قراردادیں پیش کریں جو ان عوام کے مفاد میں ہوں، وہ ترمیمیں پیش کریں جو صرف ایک پارٹی کی باقی دن پورے کرنے کے لیے نہ ہوں، وہ ترمیم لائیں جو عدلیہ کے وقار کو بحال کرے، جو عدلیہ کو دوبارہ آزاد کروائے۔ ایک غیر آئینی اور ایک آئینی، آپ نے 2 طرح کی عدالتیں بنا دی ہیں۔ اب بتائیں کہ یہ قوم غیر آئینی عدالت کا فیصلہ مانے گی یا آئینی عدالت کا فیصلہ مانے گی؟ میں اس ہاؤس کے توسط سے اپنے سب بھائیوں کو
اپنے سب بھائیوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ صرف کالا کوٹ ایک مزاحمت کی علامت ہے۔ ہم میں سے کئی دوستوں کے نام آج تک 9 مئی کے معاملات میں ڈالے جا رہے ہیں، ڈالے گئے ہیں۔ بھائی بس کر دیں اب خدا کے لیے، یہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا۔ آپ نے ایک اکثریتی پارٹی کو الیکشن پروسیس سے نکالنے کے لیے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا تھا۔ آج بھی خدارا ہوش کے ناخن لیں، اپنا محبت اور پاپولیرٹی کا گراف دیکھیں کہ پہلے لوگ آپ کو کہاں رکھتے تھے اور آج چند لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ نے ایک ادارے کو کہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ خدارا آج بھی ہوش کے ناخن لیں، ہم سب ایک ہی ملک میں سے ہیں۔ جب تک ایک دوسرے کا دست و بازو نہیں بنیں گے تو بھائی یہ ملک کا نقصان ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہم وکلا ہیں، ہم ہر غیر آئینی غیر قانونی اقدام کے خلاف یہاں کھڑے ہوں گے۔ میرے سامنے 2 واقعات ہوئے، کاشی بشیر صاحب کا گھر توڑا گیا، گرفتار کیا گیا، ہمارے صدر پنجاب زبیر احمد کسانہ کا گھر توڑا گیا۔ یہ سارے واقعات کی وہ کڑی ہے، مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے وزیر قانون جو کہ ایک نامور وکیل ہیں، ان کی وزارت کا قلمدان ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی وکلا کے گھر توڑے گئے، پرچے کیے گئے، ان کی فیملیز کو زدوکوب کیا گیا، ان کی فیملی کے ذریعے لائرز کو بلیک میل کیا گیا۔ خدارا اس عمل کو آپ بطور وکیل ہی دیکھیں۔ آپ ایک پارٹی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، آپ کو وہاں سے اقتدار ملا ہوا ہے، لیکن جن کی وجہ سے ملا ہوا ہے وہ سب لوگ اس ہاؤس میں موجود ہیں۔ میں اس ہاؤس کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حسان نیازی، حیدر مجید، ہمارے باقی وکلا اور پارٹی ورکرز کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔